बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज का प्रोग्राम एक ऐसे अलमनाक वाक़े पर है जिसने पूरे मुल्क को झिझोड़ कर रख दिया है। बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया, मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। खुदकश बम्बारों ने जो है वो इंसानी ढाल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया और एक खौफनाक मंजरनामा तरतीब दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक दहशतगर्दी का जो है वो हमला है या रियासती इदारों के लिए एक खुला चैलेंज। फोर्सेस ने बर्वक्त कार्रवाई के पर जो है वो कार्रवाई करते हुए यरगमालियों को बाजियाब करवा लिया है और जिसमें दहशतगर्दों को जो है वो मंतकी अंजाम तक भी जो है वो पहुंचाया है। लेकिन ये हमला कई अहम सवालात को जन्म देता है। दहशतगर्दों की नकलो हरकत कैसे मुमकिन हुई, इनके बैरूनी जो मुल्क के हैंडलर्स हैं वो कौन है, क्या बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के निशाने पर जो है वो आ चुका है। इसी पर हम मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, फरमाइएगा कि ये अंदरूनी जो है वो साजिश लग रही है या बैरूनी साजिश का जो है वो ये शख्साना है? सर, साजिश के अंदर इसमें लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो बलूचिस्तान के ही रहने वाले वो मिसिंग पर्सन हैं जिसके बारे में शोर बचाते रहते हैं बहुत सारे लीडर कि ये हमारे मुल्क से हमारे गांव से लोग चले गए, मिसिंग पर्सन हो गए, उनका पता नहीं चल रहा। ये वो तमाम मिसिंग पर्सन है, इसके अंदर साफ जाहिर है ये तमाम का तमाम फ्लैश जो है, जैसे एक वीडियो भी रिलीज हुई है जिसमें एक ट्रेन को दिखाया गया है। अगर आप उस वीडियो का बगौर मुताला करें तो आपको लगेगा कि वो वीडियो ऑन द स्पॉट भी बल्कि किसी स्टूडियो में बैठ के किसी प्रोफेशनल ने बनाई है और उसने उसको रिलीज किया है। इसके बाद आपको पता 12 हमने कहा कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है, बहुत बुरे तरीके से इन्वॉल्व है और ये BLA और BLA के लोग जो है अफगान मिनिस्टर है उनके साथ उनकी पिछले दिनों तस्वीरें भी छपी और सामने भी आया। फिर अफगानिस्तान की हुकूमत के बारे में 12 ये कहा गया, आपने पॉइंट आउट किया और पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है कि जो अमेरिका जो 10 अरब के हथियार छोड़ के वापस गया था वो तमाम के तमाम हथियार इन लोगों ने जो है वो उन दहशतगर्द तंजीमों के हवाले कर दिए। ये पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी फैला रही है। उससे पहले एक वाक़या था जो पंजूर में अटैक हुआ था FC के कैंप पे, तो वहाँ जो हथियार इस्तेमाल हुए थे, जो लेजर गन इस्तेमाल हुई थी, जो लाइट विजन गॉगल्स इस्तेमाल हुई थी, वो सारी वो थी जो दहशतगर्दों वो अमेरिकन आर्मी से ताल्लुक रखती है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरूनी हाथ है इसके अंदर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहता है। और बैरून क्या हाथ है उसे आप पॉइंट आउट करके बताएं। तो इंडिया इन्वॉल्व है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत कुमार डेवल है जो कुत्तों से भी पत्थर है, उसने 12 ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो किसी बयानिए पे किसी मजहबी जो है उससे मुतासिर वो मर्सनरीज है। ये मर्सनरीज वो होते हैं जो किराए के गोरीले होते हैं, किराए के कातिल होते हैं, वो पैसों के ऊपर लड़ते हैं। तो इसमें ऑफकोर्स बैरूनी हाथ बहुत है ही। बैरूनी हाथ की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान के अंदर हुई है और उसमें रॉ के ऑफिसर शामिल हैं जो प्लानिंग करके टारगेट किया। हाँ, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतने दहशतगर्द जो है वो जो वहाँ पे अब खबरें आ रही है कि उनको मार दिया गया है, तो वो बलूचिस्तान के अंदर मूव कर रहे थे और बलूचिस्तान की हुकूमत को या बलूचिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे को या फेडरल इंटेलिजेंस इदारे जो वहाँ पे मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है और वो बड़े बड़े वहाँ पे बड़े अरसे से उनके निशानार वहाँ पे लोग हैं, उनकी डिटैचमेंट्स है वो फैली हुई है, सिब्बी फैली हुई है, खुददार फैली हुई है, वो बहुत सारी जगह। तो उनको क्यों नहीं पता चला? अब वहाँ पे एक चीज़ आती है कि शामुशाब ज़ाहिर है तमाम दहशतगर्द जो है ये एक कॉन्वाय में तो मूव करते नहीं है, मुख्तलिफ जगहों से ये आके एक जगह पे जमा होते हैं और बलूचिस्तान के इंटीरियर में रिमोट एरियाज में वेपन कैरी करना एक कस्टम है, एक रिवायत है, एक तरीक़ाकार है। और ये कस्टम जो आदमी वेपन कैरी कर रहा होता है उसको चेक तो करता नहीं। तो ये तमाम साहब ये फरमा दिएगा, क्या इस हमले से कबल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हमारी किसी मुमकिन खतरे से इससे कबल जो है वो आगाह थी कि ये हमला होने वाला है? नहीं, मेरा ख्याल अगर आगाह होती तो वो कोई एक्शन तो नहीं, जैसे माजी में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं मुख्तलिफ जो है वो एजेंसीज की तरफ से कि ये जो है वो सिक्योरिटी का खदशा है और मुमकिन हमले का खदशा है, उसके ऊपर हाई अलर्ट होता है। तो इस तरीके का कोई मौसूल हुआ था इंटेलिजेंस रिपोर्ट? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं आई और अगर आई है तो मैं उसका मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट बड़े से अलर्ट चल रहा था कि वहाँ पे खुद पे हमले का और वहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा है।
لیکن اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹ کے جس طرح ٹرین کو اغوا کیا جائے گا اور جو مسافروں کو یرغمال بنایا جائے گا اور پھر وہاں پہ دہشت گرد بمبار ہو، اس طرح کی کوئی رپورٹ میرا خیال تو اگر آئی ہے تو وہ پھر ان اداروں کے پاس ہوگی جس کو ریلیز کی گئی ہے، اور اگر وہ آئی ہے تو پھر یہ پوچھنا چاہیے کہ اس کے اوپر. لیکن اس وقت جو حکومتیں ہیں اصل میں پاکستان میں بیسک پرابلم ہے مس گورننس کا. گورننس کا لیول اس بری طریقے سے تباہ و برباد ہوا ہے، چاہے وہ فیڈرل لیول پہ دیکھے یا پروونشل لیول پہ دیکھے، اس برے طریقے سے تباہ و برباد ہوا ہے کہ ہر قسم کا کام جو ہے یا کرنا جو ہے یا اس کا ایک وائڈ، اس کا ایک خلا موجود ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی رٹ نہیں ہے حکومت کی، حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، پیپل ریپرزینٹیٹیو حکومت نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے جو بلوچستان کی حکومت جس طرح بنائی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، فیڈرل حکومت جس طرح بنائی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب وہ بنا تو دیا ان کو، لیکن پرفارمنس تو اس حکومت نے کرنی تھی، وہ ڈیلیور بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو ناکام ایک سسٹم ہے پاکستان کے اندر سیاست کا، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور جس میں PMLN بھی شامل ہے، انہوں نے اس ملک کو تباہی کے دانے پہ سلا کے کھڑا کر دیا ہے. اور بار بار غضنفر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، آپ نے بیرونی سازش کو جو ہے وہ یہ واقعے کو بیرونی سازش جو ہے وہ قرار دیا ہے. یہ بتائیے گا سر، ٹرین کو سرنگ میں جو ہے وہ روکنا ایک منظم جو ہے وہ منصوبہ ہے، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ دہشت گردی کا جو منصوبہ ہے، اور ایک منظم طریقے سے یہ منصوبہ بندی جو ہے وہ کری گئی تھی. اس میں اندرونی جو سہولیات ہیں جو لوگوں کی وہ بالکل شامل ہوں گی اس میں، اور وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کو معاونت فراہم کر رہے تھے سر؟ کیونکہ اس کے بغیر تو پاسبل نہیں. DLA نے بارہا کہا کہ ہم بلوچستان کے جو موجود ہے، BRA نے کہا ہے، بلوچستان لبریشن آرمی ہے، بلوچستان ریپبلکن آرمی ہے، مجید بریگیڈ ہے، ان تمام نے ان تمام کے ہیڈ کوارٹر افغانستان کے اندر موجود ہیں. لیکن ان کے فیسیلیٹیٹر جو ہے وہ مارک بلوچ جیسے جو لوگ ہیں وہ تو افغانستان پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر موجود ہے نا، جو ریاست کے خلاف ایک کانسٹنٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں. اور وہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے بلوچستان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں پہنچ گیا ہے. وہ اس کے خلاف اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے جو ایک اعلامیہ، ایک بیانیہ حکومت نے بنانا تھا یا لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ کو مس انفارم کیا جائے. تو میں نے بتایا نا، حکومت تو ان لوگوں کی ہے جن کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کتنے لوگ کہاں مر رہے ہیں، دہشت گردی کی کیا وارداتیں ہو رہی ہیں، کون دہشت گرد ہے. یہ تو وہ حکومت ہے جو صرف اپنی 26 امینڈمنٹ کرا کے اور باقی قسم کی چیز حرکتیں کر کے اپنی حکومت کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو مضبوط کر رہی ہے، اور بار بار سیکیورٹی اداروں کو ایک بہت بڑے پریشر میں اور ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتے ہیں، فوج کے امتحان میں ڈال دیتے ہیں. اب صاف ظاہر ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے، دوسری عوامل یہ ہے کہ چیز ہوئی کیوں ہے بالکل، اور اس کا کون ذمہ دار ہے. صاف ظاہر ہے اس پر ذمہ دار پھر پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو ایکشن نہیں دے رہی، جس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، جس کی اینٹی ٹیررزم پالیسی نہیں ہے، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں ہے. وہ سر کیوں پالیسیز حکومت کی جانب سے نہیں بنائی جا رہی؟ پاک فوج اور جو ہماری جو ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، مگر جو حکومتی رٹ ہے، حکومتی اس لا اینڈ آرڈر کی پالیسیز ہیں، اس کو حکومت کیوں نہیں بہتر کر رہی ہے تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ حل ہو سکیں؟ ایون مذاکرات کے لیے جو بلوچستان کی جو تنظیمیں ہیں وہ بات کرنے کے لیے اگر حکومت چاہے تو ان سے مذاکرات کر سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپریشن ہی کیا جائے. سر تو اگر وہ حکومت بات کرے گی تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی نا. یہی تو میں آپ سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت ایسی نااہل حکومت ہے جس کے اندر اس قسم کے مطلب ایوریج مائنڈیڈ لیڈرز ہیں، ان کی سوچ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس لیے ان کے اوپر سوالات پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. اور آپ نے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا کلپ دیکھا ہوگا جہاں پہ ایک منسٹر گئے تھے، ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ادھر. تو بات یہ کہ یہ کہہ دینا کہ یہ سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں اور جی ہم دہشت گردوں کا کالا کوما کر دیں گے، تو فوج نے تو آپریشن کرنا ہے. اب جس حالت میں یہ یرغمالی ہے اور ٹرین ہے، اس میں کون آپریشن کرے گا؟ فوج ہی کرے گی نا، FC کرے گی، اس کو اپنا پولیس کرے گی. تو ان کے اوپر تو آپ نے یہ آپریشن ٹھوک دیا ہے، کس لیے کہ آپ نے پرفارم نہیں کیا. بات یہ ہے کہ اس لیول تک ہم پہنچے کیوں ہیں؟ سوال یہاں پہ یہ ہے. سوال یہ کہ جب پہنچ گئے ہیں پھر تو سیکورٹی فورسز ایکشن میں آ گئی، پھر تو ان کی ذمہ داری بن گئی ہے، وہ تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، وہ تو وہاں لڑیں گے.
یرغمالیوں کو رہا کرائیں گے، لیکن ان کو رہا کرانے میں بہت سارے یرغمالی ہیں جو شہید ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ جو ان کے وہ خودکش بمبار ہے جو ان کے درمیان بیٹھے ہوئے جو عورتوں کو اور بچوں کو ایک شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، وہ تو جانوروں سے بدتر ہیں، وہ تو سوروں سے بدتر ہیں وہ لوگ جو ہیں، ان کے اندر سے تو بو اتنی گندی بو آتی ہے کہ آپ 2 کلومیٹر کھڑے نہیں ہوتے، اتنے گندے وہ لوگ ہیں۔ تو آپ جب اس قسم کے لوگ ہیں جن کے خلاف آپ نہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں، نہ کوئی ان حکومتوں سے بات چیت کر رہے ہیں جہاں ان کے سیف ہاؤسز موجود ہیں، نہ آپ کا فورن منسٹر ایکٹیو ہے، نہ آپ کو فورن منسٹر کے اندر سوچ ہے، باہر جا کے دہشت گردی کے خلاف تقریر کرتے ہیں، وہاں بھی سیاست شروع کر دیتے ہیں، تو جو لوگ ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہے ہی جھوٹے، تو ان کی بات کا یقین کیوں کریں؟ تو پاکستان اپنا کہیں نیریٹو بھی پیش نہیں کر سکا کہ جی ہم کتنا سفر کر رہے ہیں اس وار میں، ہمارے اوپر کیا دہشت گردی امپوز کی جا رہی ہے، ہم دنیا کو یہ بلیو ہی نہیں کرا سکے، اسی کے نااہل لیڈرشپ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیلیورنس نہیں ہوگی، سوچ نہیں ہوگی، ویژن نہیں ہوگا، قابل لوگ نہیں ہوں گے جو اس چیلنج کو میچ کر سکتے ہوں، جو اس قسم کا ویژن رکھتے ہوں کہ ڈیلیور کس طرح کرنا ہے، تو اس کے اندر پھر سب سے بڑا جو اس کا پریشر ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ پڑتا ہے، ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو وہاں آپریشن کر رہے ہیں، وہ بیچارے وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، آپ ان کو آپریشن میں ٹھوک دیتے ہیں، خود اسلام آباد میں بیٹھ کے بیان دیتے ہیں کہ جی ہم تو جنگ کے خلاف جو ہے ہمارا زیرو ایرر سنڈروم ہے اور یہ دہشت گردی کی لڑائی ہم، تو آپ کدھر لڑ رہے ہیں؟ لڑنے والے تو وہ ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں، آپ نے تو وہ کام ہی نہیں کیا جس سے آپ ان لوگوں کو لڑائی کرنے سے بچا سکتے یا یرغمالیوں کو یرغمال ہونے سے بچا سکتے۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولان پاس ہے کدھر اور یا سبی کدھر ہے۔ کتنی دفعہ آپ کے پچھلے دن آپ مجھے بتائیں پچھلے 1-2 مہینوں میں 3 مہینوں میں جب سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے یا جب سے حکومت میں ٹیک اوور کیا، کتنی دفعہ آپ کے پرائم منسٹر نے یا انٹیریئر منسٹر نے بلوچستان کا دورہ کیا بھائی، یا وہاں جاننے کی، لوگوں کے پرابلم جاننے کی کوشش کی ہو، ایشوز جاننے کی کوشش کی ہو، کوئی ہائی لیول کانفرنس بلائی ہو، کوئی میٹنگ بلائی ہو، کوئی NSC کی میٹنگ بلائی ہو، کوئی پالیسیز کے حساب سے کوئی میٹنگ، کتنی دفعہ ہوا ہے؟ بالکل۔ تو جب آپ نے لوگوں کو اس حال میں لے آئے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی مس گورننس کی وجہ سے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیو ایلیمنٹ جو ہے وہ پروان چڑھ رہے ہیں، ان کو ایک گیپ ملا ہوا ہے کام کرنے کا، ان کو ایک گیپ ملا ہوا ہے دشمن کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ و برباد کرے۔ بلوچستان جل رہا ہے، ہم پتہ نہیں کب سے چیخ رہے ہیں، کب سے یہ چیز کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، پارا چنار میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، خدا کے لیجئے کچھ کیجئے۔ ان کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں، یہ اسلام آباد کے ماحول سے نکلنا ہی نہیں جاتے باہر، یہ صرف اسلام آباد لاہور، لاہور اسلام آباد، اسلام آباد لاہور، 40 گاڑیوں کا کنوائے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ایئرپورٹ کے باہر کھڑا ہوتا ہے جو ان کو لے کے پھر رہا ہوتا ہے، ان کو 40 گاڑیوں کے باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اب تو آپریشن تو ہو رہا ہے اور سیکورٹی فورسز انشاءاللہ لوگوں کو بحفاظت لے بھی آئیں گی، جو لوگ شہید ہو جائیں گے۔ غضنفر صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، پاکستان اس وقت ایک ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے اور ایک بڑا منصوبہ جسے ہم سی پیک کہتے ہیں اس سے جو ہے وہ کافی امیدیں ہیں پاکستان کو وابستہ۔ کیا لگتا ہے کہ یہ جو حملہ ہے سی پیک منصوبے کو سبوتاج کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک نئی کوشش تو نہیں تھی؟ کون سا سی پیک چل رہا ہے؟ کدھر چل رہا ہے سی پیک یار؟ سی پیک کے اندر کون سا پروجیکٹ چل رہا ہے مجھے بتائیے آپ۔ سر حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے سی پیک جو ہے وہ ہونے والا ہے، جی سی پیک چل کدھر رہا ہے؟ آپ نے سی پیک کو بھی ختم کر دیا، باقی چیزیں تو ختم ہو ہی گئی ہیں۔ سر جو بھی رہی صحیح جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے۔ جی ناظرین، جو صورتحال ہے اس سے ہم نے آگاہ کیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بلوچستان پہ جو حملہ ہے وہ بیرونی سازش کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمسایہ ممالک ہمارے جو ہے وہ ملوث ہیں، جو کہ پاکستان کو پلتا پھولتا جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ اوورال صورتحال ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں حملہ ہوا ہے ٹرین منصوبہ جعفر ایکسپریس، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ معاملات بہتر کرنے کی ہماری فورسز کوشش میں جو ہے وہ گامزن ہیں اور بہت سارے جو مسافر ہیں، درجنوں کے قریب مسافروں کو
जो यरगमाल मुसाफिर थे उनको बाजियाब करवा लिया गया है और मज़ीद ऑपरेशन का सिलसिला जारी है जब तक बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम मौसिल भी कर दिया है। पाकिस्तान का जो अमन है उसको बेहतर करने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं। गजनफर साहब का मज़ीद ये कहना था कि जो हुकूमत है वो सिर्फ इस्लामाबाद और हुकूमत और पंजाब की जो हुकूमत है लाहौर और इस्लामाबाद की वो करती हुई दिखाई देती है। उनको चाहिए कि बलूचिस्तान की तरफ जो है वो जो नाराज़ हुक्मरान हैं वहाँ के उनके साथ मुज़ाकरात करें ताकि मुज़ाकरात से जो है वो टेबल टॉक के ज़रिए हल निकाला जा सके। बहुत सारे जो वहाँ के रहनुमा हैं वो वायलेंस नहीं चाहते, वो सिर्फ मुज़ाकरात चाहते हैं और जो उनके ख़दशात हैं उसकी जो है वो दूरी चाहते हैं, जिसकी बिना पे वो ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे ये जो मुतालबात हैं उनको मान लिए जाएँ तो हम जो है वो राज़ी हो जाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि तमाम चीज़ों को ओवरकम करे और सूरत हाल को जो है वो बेहतर करने के लिए तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क को जो है वो बेहतर करें और इसका जो अमन है जो कि काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तानी हैं वो इस चीज़ के लिए इंतज़ार में है कि पाकिस्तान का जो अमन व अमान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वो कब जो है वो बेहतर होती है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा करते हैं।